ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. سورہ البقرہ قرآن مبین کی ایک آیت ہے. سورہ البقرہ کی 102 نمبر آیت. میں نے اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. ایک مسئلہ جو امت کے اندر عجیب کیفیت اختیار کر چکا ہے، جس کو لوگوں نے ایمان کی حد تک قبول کیا ہے. وہ مسئلہ ہے جادو. یہ ایک ہندی کا لفظ ہے جس کی عربی ہے سحر. کسی غلط فہمی کی بنا کے اوپر اس مسئلے کو اس انداز سے سمجھا گیا کہ یہ سحر جو جادو ہے یہ منزل من اللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا ہے. عرصہ دراز سے یہ عقیدہ لوگوں کے اندر چلا آ رہا ہے، اور اس عقیدے کو راسخ کرنے کے لیے ہمارے علماء اور فقہا پیش ہیں. لیکن اصل حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنا از حد ضروری ہے. جب کسی سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء اور فقہا اور صلحاء اور محدثین اور ائمہ یہ سارے لوگ اس مسئلے کو متفق علیہ مانتے ہیں، تو آپ اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اس کتاب کی ایک شان بیان کی ہے کہ یہ باطل نظریات اور باطل عقائد کے اوپر رد کرنے والی کتاب ہے اور صراط مستقیم پہ لے جانے والی یہ کتاب ہے. تو جب کتاب موجود ہے جس کی گارنٹی اللہ نے خود دی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور یہ ڈرنے والوں کو راستہ دیتی ہے. جو نہ ڈرنے والے ہوں اس کتاب سے ان کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ شرط متقین کی ہے. تو
تو آج یہ ایک مسئلہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس مسئلے کی زد کے اندر غیر مسلم تو پتہ نہیں ہوں یا نہ ہوں، لیکن مسلمانوں کی اکثریت جو ہے اس کی زد کے اندر آ چکی ہے، اور کم علمی یا اکابر پرستی کی وجہ سے اس مسئلے کو اللہ کی طرف منسوب کر کے منزل من اللہ مانتی ہے۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ جس چیز کو اللہ رب العزت کفر بیان فرمائیں، تو کیا اللہ رب العزت کفر نازل فرماتے ہیں یا کفر کے رد کے لیے حق نازل فرماتے ہیں؟ کفر مخلوق کی ایجاد ہے۔ کل تو کوئی یہ بھی کہہ دے گا کہ دنیا کے اندر جو کچھ جرائم ہو رہے ہیں کتاب اللہ کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف، اس کی طاقت بھی تو اللہ نے ہی دی ہے۔ آج ایک گروہ موجود ہے دنیا کے اندر جن کا نظریہ یہ ہے کہ لا ہو الا ہو، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، ساری کائنات جو ہے یہ اللہ ہی ہے۔ اب ساری کائنات جو اللہ ہے تو یہ وحدت الوجود کا عقیدہ بن گیا، کائنات کے اندر جو بھی فعل سرزد ہوگا تو وہ اللہ ہی کرے گا، اس کا فاعل اللہ ہی ہوگا۔ جب اللہ ہی فاعل ہوا، کائنات ساری ہے ہی بعین ہی اللہ، تو پھر جنت جہنم بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جنت کے اندر نیکوکار جائیں گے، جہنم کے اندر بد کردار اور بدماش لوگ جائیں گے۔ اگر کوئی بدماشی کر رہا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہی تو کروا رہا ہے، مرضی اللہ کی ہے اس کے اندر، پھر یہ تخصیص کیوں؟ پھر یہ جنت اور جہنم کا ڈراوا کیوں؟ تو اصل میں جب مسئلے پہ غور کیا جائے تو پھر انسان کے دماغ کی ہر وہ نس جو ہے وہ کھل جاتی ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ بات اصل میں کیا ہے۔ قرآن مبین جو ہے اس کی یہ شان ہے کہ جب کوئی اس کو توجہ سے، ہدایت سے پڑھتا یا سنتا ہے تو پھر یہ تالے جو کفر لگے ہوئے ہیں نا، اکابر پرستی کے، جماعت پرستی کے، شخصیت پرستی کے، حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا کے پاس دین تھا ہمیں وہی کافی ہے، تو یہ پھر تالے قرآن مبین کتاب توڑ دیتی ہے۔ پھر افتتاح ہوتا ہے ہدایت کا۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ رکھی ہے۔ فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ فاتحہ کا مطلب یہ ہے کہ کھولنے والی، اس کو کہتے ہیں مفتاح القرآن۔ مفتاح کہتے ہیں چابی کو، عربی میں چابی کو، تو قرآن کو کھولنے والی یہ چابی جو ہے یہ سورہ فاتحہ ہے۔ جب آپ اس کی ابتدا کریں گے تو آپ اس انداز سے ابتدا کریں گے کہ الحمدللہ، مطلب کیا ہوا کہ سب تعریف کے لائق اللہ ہے، اور تعریف اس کی ہوتی ہے جس کے اندر کوئی کوالٹی موجود ہو۔ اگر کوالٹی نہ ہو تو تعریف نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے اندر یہ ساری کوالٹیاں موجود ہیں، اللہ کے پاس ہیں، وہ مالک ہے، لیکن مخلوق کے اندر اللہ جیسی کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے تعریف صرف کس کی؟ اللہ کی، الحمدللہ۔ تو اصل میں قرآن اس طرح سے دماغوں کو کھولتا ہے۔ اب ذرا آئیے اس مسئلے کی طرف۔ اس آیت سے پہلے میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی اسی کے ساتھ ایک تعلق بن جائے۔ 101 نمبر آیت ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ۔ جب ان اہل کتاب کے پاس وہ رسول آیا
جو ان کے پاس علم موجود تھا تورات اور انجیل اور زبور کا، اس علم کی تصدیق رسول نے بھی کی اور رسول کے اوپر آنے والی کتاب نے بھی کی۔ مصدق لما معکم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم۔ یہ بات اصل میں سوچنے کی ہے۔ ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے کر دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ کتاب ہوتی کیا چیز ہے۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے اہل کتاب یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو، کیوں ناشکری کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کا جرم یہ تھا کہ کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے لیکن کتاب کے ساتھ رویہ کیا تھا کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم۔ انہوں نے کتاب کو غیر اہم قرار دے دیا تھا، نام کتاب کا لیتے لیکن عمل اپنے فرقوں اور جماعتوں اور بزرگوں کے اقوال پہ کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے پیٹھ پیچھے کر دیا۔ آج ہمارے عام دیہاتی لوگ جو ہیں ان میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر ان کو قرآن سامنے نظر آ جائے تو پھر اس کی طرف پیٹھ نہیں کرتے۔ انہوں نے یہی سمجھا ہوا ہے اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کو پیٹھ نہیں کرنی، دور تک جو ہے نا الٹے چلنا ہے تاکہ قرآن کی بے قدری نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہم لا یعلمون، یہاں بات کتاب کے جاننے اور علم کی ہو رہی ہے، پیٹھ کرنے نہ کرنے کی نہیں ہو رہی۔ تو یہ جرم یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے حالات آگے بتائے، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، وہ پیچھے چل پڑے ان باتوں کے جو شیطان پڑھا کرتے تھے۔ جہاں سے ہمارے علماء کو دھوکہ لگایا کہ تتلو تلاوت کی جاتی تھی، لہذا جس چیز کی تلاوت کی جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوگی، قیاس ہے نا۔ اچھا تلاوت عربی کا لفظ ہے، اگر اس کا اردو ترجمہ کریں گے تو کیا بنے گا؟ پڑھتے تھے۔ کیا سکھوں کی گرنتھ نہیں پڑھی جا رہی؟ پڑھتے ہیں نا سکھ سارے۔ ہندوؤں کی گیتا نہیں پڑھی جا رہی؟ پڑھی جا رہی۔ عربی میں جب کہو گے تو تلاوت کا ہی لفظ بولا جائے گا نا۔ تو اگر کسی چیز کو پڑھا جائے یا تلاوت کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نازل کی ہے۔ یہ کتنے قصے کہانیاں، یوسف زلیخا کا قصہ، ہیر رانجھے کا قصہ، سسی وہ کیا کہتے ہیں اس کا قصہ، یہ جتنی تاریخیں بنی ہوئی ہیں یہ پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، گھروں کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تلاوت ہو رہی ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو نازل کیا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے، واتبعوا ما تتلو الشیاطین۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو کوئی نیک آدمی نہیں پڑھتا تھا۔ کون پڑھتے تھے؟ شیطان پڑھتے تھے۔ شیطان سرکش لوگ یہ باتیں پڑھتے تھے۔ علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے دور میں، سلطنت میں جب ان کی بادشاہی تھی، وما کفر سلیمان، شیطان نے کفر نہیں کیا، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کوئی ایسا کفر نہیں کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تو سب سے پہلے پیغمبر اس کو پڑھتا۔ اللہ کفر کہہ رہا ہے تو لہذا اللہ نے نازل نہیں کیا۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جہاں تک یہ آواز پہنچے گی، یہ میرا احتجاج ہے ان علماء کے سامنے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہو، ذرا سوچو۔ اللہ کی بات ماننی چاہیے یا اپنے نفس کی بات ماننی چاہیے؟ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیطان یہ کفر کرتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، سحر سکھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ بھی دلیل آ گئی
کہ سلیمان علیہ السلام پہ یہ نازل نہیں ہوا، نہ ہی اللہ نے کسی فرشتے کے ذریعے نازل کیا۔ اگر یہ منزل من اللہ ہوتا تو اللہ اس کو کفر نہ کہتا۔ شیطان پڑھتے تھے۔ آگے ہمارے علماء کو جہاں سے دھوکہ لگا، پیچھے سب اتفاق ہے، 4 جگہ کے اوپر ما کو نافیہ کیا گیا۔ ما انزل علی الملکین، ما کفر سلیمان، یعنی یہاں معنی نفی کا آ رہا ہے، نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، اللہ نے نازل نہیں کیا۔ لیکن یہاں آ کر جب روایات اور قصے کہانیاں ان کے سامنے آئے تو انہوں نے یہاں ما کو موصولہ بنا دیا، نافیہ ختم کر دیا۔ اور کیا معنی کیا؟ وما انزل علی الملکین کا معنی کیا کر دیا؟ جو 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا۔ جب ہمارے مفسر مترجمین اتنا بڑا ظلم کریں گے، اتنے بڑا دھوکہ کریں گے قوم کے سامنے، تو قوم تو عوام کل انعام ہے، یہ تو دین کے معاملہ کے اندر جانوروں سے بھی آگے نکل چکے ہیں۔ جانور کو بھی شعور ہوتا ہے اپنے معیار کا، اپنے اصول کا، لیکن کبھی کبھی یہ انسان اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ جانور سے بھی گندا ہے۔ ایسی بے شعور قوم، تو انہوں نے کیا کیا؟ مانا مان لیا کہ جو اللہ نے 2 فرشتوں پہ نازل کیا تھا۔ اب جب اللہ کا نازل کردہ کلام فرشتوں پہ آئے گا تو یہ لازمی بات ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا وہ حق ہوگا یا کفر ہوگا؟ اگر کفر بھی نازل اللہ کرتا ہے، حق بھی نازل اللہ کرتا ہے، پھر حق و باطل کی جنگ کیسی؟ اگر کوئی شخص اللہ کا نازل کردہ کفر نہ مانے تو تب بھی مجرم بن گیا، اگر اللہ کا نازل کردہ حق نہ مانے تب بھی مجرم بن گیا۔ اب وہ فیصلہ کیسے کرے گا؟ ایک تو چھوڑنا پڑے گا نا اس کو، یا حق کو چھوڑے گا یا کفر کو چھوڑے گا۔ جس کو چھوڑے گا پھر اس کا مجرم بن جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہاں غلطی کھائی گئی روایات، قصے کہانیوں کی وجہ سے، اور قرآن کا معنی بدل دیا گیا۔ خود کو بدلا نہیں، قرآن کو بدل دیا۔ وما انزل علی الملکین، اللہ نے کسی 2 فرشتوں پہ کوئی چیز نازل نہیں کی۔ مشہور یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے یہ علم لے کر آتے ہیں، اور اس کی بادشاہی اس علم سے چلتی ہے، اسی لیے تو جنوں کو کنٹرول کرتا ہے، اسی لیے بڑے بڑے شیطان اس کے قبضہ کے اندر ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنواتا ہے، بڑی بڑی دیگیں ان سے بنواتا ہے۔ انہوں نے قیاس کر لیا، اللہ نے ان کے قیاس کی نفی کر دی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سلیمان ایسا کفر کرتا ہی نہیں، جب سلیمان نہیں کرتا تو اللہ نے اس کو حکم بھی نہیں دیا۔ پھر یہ کفر کون کرتے ہیں؟ شیطان کرتے ہیں۔ اب شیطانوں کے اوپر وحی نازل ہو، یہ اللہ کی توہین ہے۔ اللہ کی وحی کس پہ نازل ہوتی ہے؟ اللہ کے نیک بندوں پہ نازل ہوتی ہے، اللہ کے تابعدار مخلوق پہ نازل ہوتی ہے، نہ کہ سرکش پہ نازل ہوتی ہے۔ پھر اس سے آگے فرمایا کہ کوئی کسی فرشتے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نازل نہیں کی۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے انسان پہ تو نازل کرتا ہے، لیکن فرشتے کے اوپر کوئی چیز لے کر آئے یہ ناممکن ہے۔ اللہ کا حکم جب پیغمبروں پہ آتا ہے تو کس ذریعے سے آتا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے سے آتا۔ کس پہ ہے؟ انسانوں کے اوپر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فرشتہ فرشتوں کے اوپر کوئی وحی لے کر آئے، یہاں بھی بات غلط ہے۔ پھر اس کے بعد ہاروت و ماروت، یہاں آ کر پھر دھوکہ کھایا کہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے، حالانکہ قرآن مقدس ہمیں اس طرح کے نام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے بتا رہا ہے۔ جیسے آپ اسی سورہ بقرہ میں پڑھیں گے طالوت اور جالوت بھی نام ہے، اسی طرح ہاروت اور ماروت بھی نام ہے۔ جب لوگوں نے کہا یہ 2 فرشتوں کے نام ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مبین میں سوائے 3 فرشتوں کے اور کسی کا نام ہی نہیں بتایا۔ ایک جبریل ہے، ایک میکال ہے اور ایک ملک الموت ہے، 3 فرشتوں کا نام ہے۔
یہ اسرافیل بھی انہوں نے بنا دیا، اسرائیل بھی انہوں نے بنا دیا، پتہ نہیں کہاں کہاں ایل لگاتے گئے اور فرشتوں کے نام بتاتے گئے۔ اللہ کے بندو بات یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ شیطان کرتے تھے، اور وہ شیطان کون تھے؟ ہاروت اور ماروت۔ توہین کر دی، اللہ کے فرشتوں کی بھی توہین کر دی، ان کو شیطان بنا دیا۔ آگے فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن مبین کے اندر آتا ہے کافر کہتے ہیں کہ اگر تو سچا نبی ہے تو فرشتوں کو ہمارے سامنے لا، وہ ہمارے ساتھ کلام کریں۔ اللہ جواب دیتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ جب فرشتے سامنے آ جائیں گے لا بشرا لہم، ان کے لیے وہ خوشی کا وقت نہیں ہوگا۔ فرشتے موت کے جب ان کے سامنے آئیں گے یا قیامت کے دن ان کے سامنے فرشتے آئیں گے تو اس وقت ان کے لیے بری خبر ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتہ جو آتا ہے یا تو پیغمبر پہ آتا ہے یا کسی عام آدمی پہ جب آئے گا تو موت کے وقت پہ آئے گا، موت سے پہلے فرشتہ نہیں آتا سوائے پیغمبر کے، یا کچھ استثنائی چیزیں جیسے مریم علیہ السلام ہے یا ام موسیٰ ہے، اس کا اللہ نے ذکر کر دیا۔ یہاں کون بات کر رہا ہے ذرا غور کریں، کہا گیا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ وہ کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے مگر یہ کہتے کہ ہم تو فتنہ ہیں، ہم تو عذاب ہیں، ہم تو نافرمانی پھیلا رہے ہیں، تم کفر نہ کرو۔ تو یہاں یہ کہہ دیا گیا کہ فرشتے کہتے تھے، جب لوگ فرشتوں کے پاس سیکھنے جاتے تو جادو سیکھنے والا کون؟ کافر۔ کفر کو سیکھنے والا کافر ہے نا، اللہ نے کفر کہا ہے۔ اچھا سکھانے والا بھی اگر کوئی جادو سکھاتا ہے تو وہ بھی کون؟ کافر۔ اگر یہ کہیں کہ ملائکہ نے سکھایا تو ملائکہ پہ کیا فتویٰ جائے گا؟ فرشتے پہ کیا فتویٰ جائے گا؟ یار اتنی بات تو سمجھ آ رہی ہے نا، فرشتے پہ کفر کا فتویٰ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے فرشتے ہیں کبھی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، وہ مومن کہلوا رہے ہیں اللہ کے قرآن کے ذریعے سے، اور مولوی صاحب تو اس کو کافر کہہ رہا ہے اپنے ترجمے کے ذریعے سے۔ کیسے ممکن ہے یہ؟ آگے چلیے، پھر قصے کہانیاں بہت ہیں، بنگال کا جادو، ایران کا جادو، فلاں کا جادو، فلاں کا جادو۔ ہوتا کیا ہے جی؟ اس جادو کے ذریعے سے کسی کے جانور کو جو ہے وہ اس کے تھنوں میں خون لا دیا جاتا ہے، انسان کو گدھا بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، گدھے کو انسان بنا دیا جاتا ہے، فلاں کر دیا جاتا ہے، فلاں کر دیا جاتا ہے، بڑے قصے مشہور ہیں۔ اور ایک تو یہ بھی مشہور ہے کہ جادو بر حق ہے کرنے والا کافر۔ ذرا اس پہ بھی غور کر لیں، جادو حق ہے تو کرنے والا کافر ہوگا یا مومن؟ مومن ہوگا نا۔ توحید حق ہے، ماننے والا مومن۔ رسالت حق ہے، ماننے والا مومن۔ قرآن حق ہے، ماننے والا مومن۔ نماز حق ہے، پڑھنے والا مومن۔ حج حق ہے، ادا کرنے والا مومن۔ زکوٰۃ حق ہے، دینے والا مومن۔ لیکن یہ کیسا حق ہے جس کو کرنے سے کافر ہو جاتا ہے؟ یہاں بھی دھوکہ۔ پھر یہ جتنے قصے کہانیاں گھڑے اور بنائے گئے سب کی کوئی دلیل نہیں، سب بے بنیاد، سب بے بنیاد۔ مولوی صاحب زور لگاتے ہیں وہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادوگروں نے سانپ بنا دیے۔ کیا بنا دیے؟ اللہ کی بات بھی سنو ذرا۔ اللہ سورہ حج میں فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ سانپ بڑا ہوتا ہے یا مکھی بڑی ہوتی ہے؟ تیرا سانپ کا دعویٰ ہے، مالک چیلنج کرتا ہے سارے مل جائیں اللہ کے علاوہ مکھی بنا دیں،
جادوگر بھی، ماننے والے بھی، کرنے والے بھی، حتیٰ کہ یہاں تک من دون اللہ کے اندر انبیاء بھی آ جاتے ہیں۔ انبیاء رسول اللہ ہو سکتے ہیں، اللہ تو نہیں ہو سکتے نا۔ من دون اللہ، یہ سارے مل جائیں مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ فرماتے اللہ کی بنائی ہوئی مکھی، ان یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز کھانے میں سے اٹھا لے، لا یستنقذوا منہ، تو وہ چھین کر واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، جو مانگنے والا ہے وہ بھی کمزور، کیونکہ پیچھے جو دلیل آ رہی تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، جن سے مانگتے ہو۔ اچھا، اللہ کہتا ہے مکھی نہیں پیدا کر سکتے، مولوی کہتا ہے سانپ بنا دیے، سچا کون ہے؟ اللہ سچا ہے؟ پھر یہ عقیدہ غلط ہے یا نہیں ہے؟ جادو کے ذریعے سے انسان کو گدھا بنا دینا، حیت بدل دینا۔ اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، تیرے رب کی تخلیق کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ نے سانپ بنایا تو سانپ ہی رہے گا، لاٹھی بنائی ہے تو لاٹھی رہے گی، ہاں جب اللہ چاہے گا بدل دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو کس نے بدلا سانپ میں؟ اللہ نے بدلا، اور تو کوئی نہیں بدل سکتا۔ خود موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں بدل سکتے، بلکہ ڈر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یا موسیٰ خذھا، اے موسیٰ ڈر نہیں، اس کو پکڑ، ہم اس کی پہلی سیرت پہ واپس پلٹا دیں گے، تو پکڑ تو صحیح۔ جب سانپ سمجھ کر پکڑا تو اللہ نے اس کو لاٹھی بنا دیا، جب لاٹھی سمجھ کر پکڑ رکھی تھی تو اللہ نے اس کو سانپ بنا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اب جادوگروں نے جو لاٹھیوں اور رسیوں کو سانپ بنایا، کیا یہ حق ہے یا غلط ہے؟ قرآن کہتا ہے اسیہم و احبالہم، قرآن اب بھی ان کو رسیاں اور لاٹھیاں ہی کہہ رہا ہے، سانپ نہیں کہہ رہا۔ اور جہاں اللہ نے بنایا، اللہ فرماتا ہے ثوبان مبین، بہت بڑا ہزدہ بن گیا، اب لاٹھی نہیں رہا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ثوبان مبین بن گیا۔ یہاں ہلنے کے باوجود قرآن کہتا ہے ساروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا۔ اگر سانپ لاٹھی سے بن جائے، یہ دھوکہ ہے یا حق ہے؟ حق ہے۔ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ نہیں بنی تھیں۔ وہ جی موسیٰ علیہ السلام کیوں ڈر گئے؟ آگے سے سوال کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کیوں ڈر گئے؟ اس کا جواب بھی اللہ دیتے ہیں کہ ڈرے کیوں تھے۔ اللہ فرماتے یا موسیٰ لا تخف انک انت الاعلیٰ، اے موسیٰ ڈر نہیں، دعوت تیری کامیاب ہوگی، غلبہ تیری دعوت کو ہوگا۔ فرعون کے فریب کو کوئی یعنی اثبات نہیں ہے، نہ غلبہ ہے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت کی وجہ سے ڈر رہے تھے کہ میری دعوت کہیں ناکام نہ ہو جائے۔ ان فراڈیوں نے لوگوں کو دھوکہ تو دے دیا۔ دعوت کی جب فکر کی، اللہ فرماتے انک انت الاعلیٰ، اے موسیٰ تو غلبہ پائے گا۔ تو اس کی دلیل بھی اللہ نے پریکٹیکل دے دی، فرمایا اے موسیٰ فالق ما بیمینک، جو تیرے دائنے ہاتھ میں پھینک دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لاٹھی پھینکی، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو فوراً وہ لاٹھی جو تھی، جو سانپ بنی تھی، وہ جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو کھا گئی۔ اور یافکون ہے اس میں، مولوی ذرا تو غور کر قرآن پہ، تجھے پتہ چلے افک کا معنی جھوٹ ہوتا ہے۔ قرآن بار بار جھوٹ کہہ رہا ہے، تو کہتا ہے رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن گئی تھیں، قرآن کہتا ہے نہیں نہیں یہ جھوٹ ہے۔ پھر اگر جادو واقعی کوئی ایسی چیز ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ ان کو حق نظر آیا، جو کچھ انہوں نے کیا وہ باطل تھا، اور خود مان رہے ہیں
کہ اللہ معاف کرے ہم نے جو کچھ کیا یہ فرعون کے کہنے پہ کیا ہے. ہم توبہ کرتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں. جب ہمارے سامنے حق آ گیا تو ہم نے باطل کو چھوڑ دیا. تو آگے سے فرعون کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں تمہارے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا اور کھجوروں کے ساتھ تمہیں لٹکاؤں گا. یہ تمہارا بڑا ہے, تم اس کے چھوٹے ہو, لہذا تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. اگر جادوگر کچھ ایسی چیز رکھتے ہوتے تو کیا کہتے کہ فرعون تیری کیا جرأت ہے, ابھی تجھے گدھا بنا دیں گے, ابھی بنا دیں گے گدھا تجھے, اتنا علم ہمارے پاس ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں جو تو کرنا چاہتا ہے کر, اللہ ہمارا مددگار کافی ہے. ہم نئی ایمان کو چھوڑیں گے, جو حق ہمارے پاس آ چکا ہے ہم اسی کو قبول کریں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ جادوگر بھی جانتے تھے کہ ہم نے دھوکہ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا, یہ حق ہے, لہذا ہمارا دھوکہ حق نے دبا دیا, حق کا غلبہ آ گیا, تو اب کیوں نہ حق سامنے آ کر اس کی تائید کر دی جائے. تو جادو کا رد کرنا حق ہے, اللہ کے نازل کردہ احکامات کو ماننا حق ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جادو پہ ایمان رکھا اس نے میری نبوت کا انکار کیا, اور جس نے میری نبوت کا اقرار کیا وہ جادو کا منکر ہوگا. تو یہ فریب ہے, دھوکہ ہے. آج امت کو ڈرایا جاتا ہے, لوگ اللہ سے اتنے نہیں ڈرتے جتنے جادو ٹونے سے ڈرتے ہیں. تعویذات دیکھ لو, اس کی بھی قسمیں بنا دی گئیں. ایک رحمانی تعویذ ہوتا ہے, ایک شیطانی تعویذ ہوتا ہے. یہ ان کی اصطلاح ہے, میں نہیں کہتا. جو قرآنی اور رحمانی ہوتا ہے اس کے اندر صورتیں لکھی جاتی ہیں, اور پھر مانتے ہیں کہ یہ قرآن لکھا ہوا ہے, لیکن مرد و عورت کو وہ پہنایا جاتا ہے. کیا وہ مرد عورت ہر وقت طہارت میں رہتا ہے, یا اس پہ نجس ٹائم بھی آتا ہے؟ آتا ہے یا نہیں آتا؟ قضائے حاجت پہ جائے گا, نجاست ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون. اس قرآن کو ٹچ نہیں کرنا مگر پاک حالت کے اندر. انسان قضائے حاجت کے لیے گیا, ناپاک ہو گیا, یا اور باقی مسائل ہیں جس کے اندر انسان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے, کیا اس وقت یہ تعویذ قرآنی ساتھ نہیں ہوتا؟ یہ توہین نہیں ہے؟ ارے تو کہتا ہے شیطانی تعویذ, شکر ہے چلو تو اس کو شیطانی کہہ رہا ہے, لیکن جس کو رحمانی کہہ رہا ہے تو قرآنی تعویذ کہہ رہا ہے. تو خود قرآن کا اتنا بے ادب اور گستاخ ہو چکا ہے کہ تو لکھ کر بھی دے رہا ہے, اور حتیٰ کہ یہاں تک بھی حالات آئے ہیں کہ عورتوں کو تعویذ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تعویذ اس وقت آپ نے پہنا ہے جب آپ نجس حالت میں ہو, یعنی آپ کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہو, پھر تعویذ اثر کرے گا. ارے شرم کے مارے ڈوب جائے یہ مسلمان, اور شرم کے مارے ڈوب مرے وہ ملا جس نے اللہ کی کتاب کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کر دیا, اللہ کی کتاب کو اس طرح سے استعمال کیا, جبکہ رسول اللہ کہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا, اللہ کا شریک بنایا. اس لیے کہ تعویذ میں شفا سمجھی جاتی ہے, شفا دینے والا کون؟ واہ تیرے ایمان پہ قربان جاؤں. ابراہیم جیسا پیغمبر ہو اور وہ اعلان کر کے کہے اذا مرضت فہو یشفین, جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا اللہ دیتا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں اپنے صحیفے کے اندر سے آیتیں لکھ کر ان کو گلے میں لٹکا لیتا ہوں, گھول کر پی لیتا ہوں. نہیں, پیغمبر ہے, اللہ کی آیات سینے میں ہے, لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں شفا مجھے اللہ دیتا ہے. تو یہ حالت ہے مسلمان بھائیوں کی. تعویذ بھی اللہ کے ساتھ شرک, جادو بھی اللہ کے ساتھ
شرک۔ اگر نفع نقصان جادو کے ذریعے ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ بھی ما فوق الاسباب نفع نقصان دے سکتا ہے اور جادو بھی ما فوق الاسباب نفع نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ اور تعویذ یا جادو کے اندر کیا فرق رہ گیا؟ آگے چلیے ذرا قرآن سنیے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اس وقت کا شیطان خبیث جو جادو کا علم سیکھنے والا یا سکھانے والا، ان کا ایک ہی مقصد تھا، ما يفرقون به بین المرء وزوجه، میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا کے طلاق کروا دینا ہے، عورت کو جدا کر دینا، خاوند کو جدا کر دینا۔ اب ظاہرہ طلاق ہو گئی ہے، عورت اگر چاہے تو کوئی اس کو دعوت دے تو وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے، پہلا خاوند گیا۔ اگر اسی طرح کوئی اور مرد جس نے طلاق دی ہے وہ دوسری عورت کی طرف بھاگا پھرے، جو معاشرے کے اندر ہمارے حالات چل رہے ہیں، بے عین یہود و نصارہ کی گندی ذہنیت یہی تھی۔ قرآن بتا رہا ہے کہ اس جادو کے سیکھنے سے ان کی منشا کیا ہوتی تھی، نہ تو وہ کسی کا رزق بند کر سکتے تھے، نہ کسی کی اولاد بند کر سکتے تھے، نہ کسی کے مال جانور کو مار سکتے تھے، نہ کسی کی شکل بدل سکتے تھے۔ اصل سیکھنے کا مدعا کیا تھا؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ۔ مولوی قرآن نہیں پیش کرتا، مولوی اور چیز پیش کرتا ہے۔ اگر قرآن پیش کرے تو عام سادے شخص کو بھی پتہ چل جائے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی اور جدائی ڈرانے کے لیے کون کون سے ڈالنے کے لیے حربے ہوتے ہیں۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ بیوی کے کان خاوند کے خلاف بھرو اور خاوند کے کان بیوی کے خلاف بھرو۔ بیوی سے کہہ دو تیرا خاوند تو فلاں عورت کے ساتھ بیٹھا تھا، آج موٹر سائیکل پہ بٹھا کے بڑے ہنستے ہوئے جا رہے تھے۔ خاوند کو کہہ دو کہ تیری بیوی فلاں جگہ پہ دکاندار کے ساتھ بڑی گپے لگا رہی تھی، اب معاملہ شروع ہو گیا۔ یہ ہے وہ علم، وہ ٹیکنیک جو میاں بیوی کو جدا کرنے کا ایک بہت بڑا نسخہ ہے۔ اسی کو قرآن جادو کہتا ہے، سحر کہتا ہے، کیونکہ سحر نام ہے دھوکے کا، فراڈ کا، چکر بازی کا، آنکھوں کے اندر ایسی چیز یعنی لا کے کھڑی کر دینا دھوکے سے کہ انسان اس کو حقیقت سمجھنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کچھ کہتے ہیں جھوٹ ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، ہاں، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ بھی قرآن ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جادو سے نفع نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو جادو سیکھ رہا ہے، مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا ینفعہم، یا کسی کو نقصان نہیں دے سکتے، کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے، جب ان کی اپنی ذات آتی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ہاں، جو اس کو سیکھ رہا ہے، جو اس کو مان رہا ہے، اس کا آخرت میں حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دو چیپٹر ہیں قرآن کے۔ جو جادو جس پہ کیا جا رہا ہے، ما یضرهم ولا ینفعہم، اس جادو کے ذریعے سے نہ وہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ آج بڑے بڑے بیٹھے ہوئے مطلب یہ جادوگر اور فلاں، یہ جی ان کے پاس کیا کہتے ہیں ملائکہ ہیں، ان کے پاس عملیات ہیں، یہ گھنٹوں کا کام، اور ان کی اصل میں مشن کیا ہوتا ہے؟ گندے ذہن کی گندی پیداوار۔ لکھا ہوتا ہے چند ہی منٹوں میں آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ گہرائی سے ذرا سوچا؟ اس عورت کے بارے میں جو کسی بدماش کے ساتھ اپنی نسبت نہیں کرنا چاہتی، بدماش اس کو تنگ کرتا ہے، بار آتے جاتے ہوئے اس پہ باتیں کستا ہے اور وہ پریشان ہوتی ہے، بالآخر غصے ہو کر اس کو برا بھلا کہتی ہے، گھر والوں کو شکایت کرتی ہے، پھر بدماش صاحب کی درگت بنتی ہے۔ اب ادھر سے آواز آتی ہے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، آپ کا محبوب چند منٹوں میں آپ کے قدموں میں۔ پہلی کلام سے ہی اثر ہوگا۔ اب سوچ لیجئے کہ یہ انسانوں کی عزتیں پامال کرنے والے بے غیرت ہیں یا عزتیں بچانے والے ہیں؟ سوچ لیجئے ذرا۔ یہ تیری میری بیٹی بہن کے بارے میں کیا گندی سوچ رکھتے ہیں
کہ اس عمل سے ان کو مجبور کر دیں گے، وہ بیچاری مجبور ہو جائے گی اس گندے شخص کی طرف مائل ہونے کے لیے۔ بتاؤ اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہوگی؟ ان کے نظریے میں، ان کے ایمان میں، ان کے عقیدے میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام عزتوں کو محفوظ کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورتوں پردہ کرو، اپنے سینے چھپاؤ، اپنے چہرے چھپاؤ، زیور بھی اگر تم نے پہنا ہوا ہے، اگر چل رہی ہو تو ایسے پیر نہ مارو کہ زیور کی چھنکار محسوس ہو، سننے والا مائل نہ ہو جائے۔ لیکن یہ بے غیرت جو ہے بدماش کے قدموں میں بیٹی اور بہن کو ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ حق ہے؟ سوچ لیں ذرا۔ اسلام کے لیے بھی یہ دھبا ہے، اسلام کے ماننے کے لیے بھی یہ دھبا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر جہاں نظر آئے اس کو قتل کر دو، کیونکہ الفتنۃ اشد من القتل، یہ فتنہ جو ہے یہ کفر قتل سے زیادہ خطرناک ہے، لہذا پہلے فتنہ ختم کرو۔ تو جو رسول اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، اور پھر جان لیجئے اسی طرح سے پھر اور عملیات بھی ہیں، اور عملیات بھی ہیں، یہ دم وغیرہ۔ بعض تو دم ہوتے ہیں نا شرکیہ کفریہ الفاظ ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں ہم تو قرآنی دم کرتے ہیں، پھر ایک روایت بھی لے آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا کہ یہ دم ہے۔ ٹائم نہیں ہے، روایت بہت لمبی، شارٹ بات کرتا ہوں۔ اس دم کی وجہ سے کچھ بکریاں ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بکری مجھے بھی دے دو۔ جو امام ہے، جو نبی ہے پوری انسانیت کا، قیامت تک کے لیے اس کی اقتدا ہونی ہے، کیا وہ لالچ کرتا پھرتا ہے کہ میں نے محنت نہیں کی لیکن بکری مجھے بھی دے دو؟ اس سے انہوں نے دلیل لے لی کہ پیر صاحب کے لیے نذرانہ دینا ٹھیک ہے، قرآنی دم بھی ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ دم ہے۔ ارے نالائکو، کبھی غور کیا ہے عربی میں دم کس چیز کو کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں رقیہ، دم عربی میں خون کو کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں دم کہتے ہیں جھاڑ پھونک کو۔ جو ہماری زبان میں جھاڑ پھونک کو دم کہتے ہیں، عربی میں اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان رقہ والدم والتیولۃ لشرک، تیری بات مانے یا نبی کی؟ کس کی بات مانے؟ تیولہ کہتے ہیں محبت کے تعویذ کو، اور رقہ کہتے ہیں دم جھاڑ پھونک کو۔ اللہ کا نبی شرک کہہ رہا ہے، تو کہتا ہے قرآنی تعویذ تیرے لیے جائز ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر وہی بات آئے گی، اگر سورہ فاتحہ لکھی گئی ہو، گلے میں ڈالی گئی، بازو کے ساتھ باندھی گئی، جو بھی ہوا، پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ سورہ ہجر میں فرماتے ہیں لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى، اگر یہ حرکات و سکنات ہونا اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس ہوتا تو یہ قرآن کرتا۔ کون سے حرکات؟ زمین پھاڑ دی جاتی، پہاڑ چلائے جاتے، آسمان پھاڑ دیا جاتا، لیکن بل اللہ الامر جمیعا، یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ قرآن کے اندر ہدایت ہے، قرآن کسی کی بکری کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اکثر لوگ کرتے کیا ہے، بیٹی کی شادی ہوئی ہے، بیٹی رخصت ہو رہی ہے، سر پہ قرآن کا سایہ ہے۔ کیوں بھائی؟ پہلے کبھی بیٹی نے پڑھا ہو یا نہ؟ باپ کو بھی پتہ نہیں قرآن کیا ہے، ماں کو بھی پتہ نہیں، جس کے ساتھ بیائی جا رہی ہے وہ تو جانتا ہی نہیں ہے، الو کا الو ہے بالکل۔ اب ان دونوں کو قرآن کا سایہ دیا جا رہا ہے، کیا اللہ کا سایہ کافی نہیں؟ مومن تو کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مومن کو اللہ کافی، پیغمبروں کو اللہ کافی، اور ان کو قرآن کی ضرورت پڑ گئی گھر بسانے کے لیے۔ اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی، بات طلاق تک پہنچ گئی، تو پھر قرآن نے مدد کیوں نہیں کی جس کے سائے میں لے جائے تھے؟ پھر قرآن کہاں گیا؟ پھر الزام قرآن پہ ہی آئے گا نا۔ استغفر اللہ، مسلمان کیسا مسلمان ہے، افسوس ہے تیرے اوپر۔ یہ تعویذ، یہ جادو، یہ ٹونے، یہ ٹوٹکے،
یہ کڑے، یہ چھلے، یہ مندریاں، اکثر میں مردوں کو دیکھتا ہوں، افسوس ہوتا ہے، ان کے ہاتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ جی زمرد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نیلم ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، نام رکھے ہیں پتھر۔ اور پھر نظریہ کیا ہے کہ یہ جی جب اس کا ٹکراؤ اس کے ستارے سے ہو جاتا ہے نا تو پھر مالا مال ہو جاتا ہے، اگر اس کے اختلاف میں ہو جائے تو پھر کنگال اور فقیر ہو جاتا ہے۔ اب بتا تیرے ورگا مشرک اور کون ہے؟ پتھر کے بنائے ہوئے بت اگر ابی لہب پوجے تو وہ مشرک کافر، اس نے بڑا بت پوجا، پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا، تو نے اتنا سا پتھر کا ایک ٹکڑا یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر یہ میرے نصیب کے ساتھ مل گیا۔ نصیب کا معنی کیا ہے؟ حصہ۔ عربی میں لفظ نصیب جو ہے نا اس کا معنی اردو میں بنتا ہے حصہ۔ تو تیرا حصہ یہ پتھر بڑھا دے گا جو اللہ نے محدود کیا ہوا ہے، اب اس کو یہ آگے پیچھے کر دے گا تو اللہ اللہ نہ رہا، تیرا پتھر تیرا مشکل کشا ہو گیا۔ ارے ہاتھ میں لیے پھرتا ہے، پھر تجھے پاکی پلیتی کا پتہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی انگوٹھے ہوتے ہیں، انگوٹھیاں نہیں ہوتی، انگوٹھے۔ جب تیرے اوپر غسل واجب ہوگا تو وہ جگہ خشک رہ جائے گی، کیا تو پاک ہوگا؟ جب تو وضو کرے گا وہ جگہ تر نہیں ہوگی، کیا تیرا وضو ہو جائے گا؟ پھر دوسری بات حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ کڑے، چھلے، منکے اور گونگے خبردار ان کو نہیں پہننا۔ مرد کا زیور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے سے اور پیغمبر کے صحابہ کے ذریعے سے صاف طور پہ ثابت کر دیا ہے، مرد کا سب سے بڑا زیور یہ داڑھی ہے، یہ داڑھی۔ آج تو ہمارے نوجوانوں نے عورتوں کی طرح نا چاندی کے وہ کڑے پہنے ہوئے ہیں، کانوں میں سونے کی بالیاں عورتوں کی طرح۔ اللہ نے مرد بنایا ہے، یہ عورتیں بننا چاہتے ہیں، اور پھر اندرونی طور پہ ویسے ہی عورتیں ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر مردانہ وضع ختم ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ مرد نام ہے غیرت کا۔ جب کوئی مشابہت عورت کی کرے، میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، من شبہ لقوم فہو معہم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جس کی مشابہت کرے گا وہ اسی طرح کا ہوگا۔ تو اگر کوئی مرد ہو کر عورت کی مشابہت کرے، عورت جیسے آج تو لڑکوں کے میک اپ ہوتے ہیں، دلہا کا وہ کیا کہتے ہیں، وہ بیوٹی پارلر، دلہا کو بیوٹی دی جا رہی ہے۔ ارے تیری بیوٹی، تیری شان شوکت، تیرا روب اللہ نے عورت سے علیحدہ رکھا ہے، تو اپنے روب میں اچھا لگتا ہے، جب تو عورتوں والا روب بنائے گا تو پھر لازمی بات ہے تو عورت ہی بنے گا، اور کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی اصل آج کا موضوع یہ تھا کہ یہ شرک و بدعت جو آج امت کے اندر موجود ہے، جادو، ٹونے ٹوٹکے، تعویذ، دم، کڑے، چلے، یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر شرک و بدعات ہیں، ان کے اوپر سخت تنکیر ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ فرماتے ہیں اس پہ جنت حرام ہے۔ تیری نمازیں بھی گئیں، روزے بھی گئے، حجیں بھی گئیں، زکاتیں بھی گئیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، یہ عمل کر کر کے تھک جانے والا ہوگا لیکن جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے نفس کو، اپنے مولوی اور پیر کو، اپنے علم اور اپنے تجربے کو الہ بنایا ہے، اللہ کو الہ نہیں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بدعت سے محفوظ فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھیوں یاد رکھو، جب بھی کوئی فتنہ آئے دین کے معاملہ کے اندر تو فوراً دوڑا کرو، اگر عقیدے کی بات ہے تو اللہ کے قرآن سے پوچھو، مولوی جی کبھی صحیح بات نہیں بتائے گا۔ اگر عمل کی بات ہو تو اللہ کے رسول کی سنت کو دیکھو، مولوی جی کبھی صحیح بات نہیں بتائے گا، وہ تو بروپیا ہے، وہ تو روپ بدلتا رہے گا، اس کو مال چاہیے، تمہیں عمل صالح چاہیے، اس کو مال چاہیے، تمہیں ایمان خالص چاہیے، تو لہذا ایمان خالص اللہ کی کتاب سے اور عمل صالح رسول اللہ کی سنت سے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے یا میں ہی ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ کو پسند نہیں ہے؟
ٹھیک ہے تو پھر دعا کر لیجئے، کیونکہ یہ بھی فرمان رسول ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے والا شخص جب کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آج ہم یہی دعا کرتے ہیں، لوگ روٹی روزی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں رب ہوں، پیدا میں نے کیا، روٹی روزی میں نے دینی ہے، میں نے حساب بھی بنا رکھا ہے، تیرے کہنے سے بڑھ نہیں جائے گی، تیری ناشکری سے کم نہیں ہو جائے گی، میں نے اس میں اعتدال کر رکھا ہے۔ اگر تو مجھ سے مانگتا ہے تو میری بہتری مانگ، میری رضا مانگ۔ اس لیے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا کل مال، نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ حسن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت، اچھی، بہترین۔ اب خوبصورت زندگی کیا ہے؟ انسان حیا والا ہو، عزت والا ہو، اچھے عمل کرنے والا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، زیادتی نہ کرتا ہو، کردار صاف ہو، یہ ہے حسن زندگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف مال کی حد تک محدود ہے تو ظلم کر رہے ہیں۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اب بتائیے آخرت جو ملے گی ایک مومن کو، اس کو کوئی چیز جمع کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ وہاں تو سب کچھ ضرورت کے تحت موجود ہے، ضرورت سے زیادہ کھا نہیں سکتا اور ضرورت سے کم ملے گا نہیں۔ جنت میں جو کچھ اس کو چاہیے وہ ملے گا، لیکن جب پیٹ بھر جائے گا بس بھی کر دے گا نا۔ اسی کی مثال یہاں دنیا میں لے لیں کہ اگر اللہ دنیا میں حلال روزی کھانے کی توفیق دے، اور اللہ تو توفیق دیتا ہے، انسان نہیں کھاتا، جو حلال روزی مانگتا ہے اس کو ملتی ہے، اس روزی سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ جو ابھی کہتا ہے اور حل میں مزید، پھر حرام کا راستہ کھل جاتا ہے، شیطان اس کو لبھاتا ہے، پھر حرام طریقے سے سود بھی چلے گا، بے ایمانی بھی چلے گی، ملاوٹ بھی چلے گی۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، ہندو تاجر جو ہے نا، وہ کہتا ہے ہم منافع میں دمڑی لیتے ہیں۔ دمڑی ایک سکہ ہوتا تھا کسی وقت کے اندر، پیسہ ہوگا، ٹکا ہوگا، جو بھی ہو۔ ایک مسلمان تاجر اس سے پوچھے گا آپ کیا لیتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں منافع میں چمڑی لیتا ہوں۔ دمڑی لینے والے ہندو کو تو برا کہہ رہے ہو، چمڑی اتارنے والے مسلمانوں حیا کرو، حلال کھاؤ، اپنا حق کھاؤ۔ تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ حق سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللہم اید الاسلام بالمسلمین، اللہم اید الاسلام بالمسلمین، اللہم اید الاسلام بالمسلمین۔ اذکروا اللہ یذکرکم فادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اکبر۔ صفیں درست کر لیں۔